نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں موہد یوسف صاحب، ان کا ایک ٹرپ تھا جو کہ یو کے انہوں نے جانا تھا، اور بیسیکلی یہ تو ایک سمارٹ موو تھی نا کہ ایک طرف آپ رشیا سے بھی ہو آئے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا بھی ایک ٹرپ ماریں تاکہ وہ جو یوکرائن اور رشیا کے معاملے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو ہم ٹون ڈاؤن کر دیں، کیونکہ امریکنز جو تھے وہ تو ہمیں سیدھا سیدھا کہہ گئے تھے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، رشیا کا وزٹ نہ کریں۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موہد یوسف صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں یو کے جاؤں اور ان اتھارٹی سے ذرا میں گپ شپ بھی ماروں، ان کو آن بورڈ لوں، جسے وہ کہتے ہیں نا، اس وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ وزٹ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کا کہا جاتا ہے کہ پوسٹ پون کیا گیا، ظاہر بات ہے کینسل تو کئی لوگ اسے کینسل کہیں گے پوسٹ پون کیا گیا ہے، لیکن اس وقت ایک چیز تو میں آپ کو 200% شور بتا سکتا ہوں کہ جو لنڈن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ناٹ ہیپی واٹ پاکستان از ڈوئنگ، اور جو لوگ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے موہد یوسف صاحب کا ٹرپ کینسل پوسٹ پون ہوا ہے۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ بڑی انکمفرٹیبل سی معاملات پیدا ہو جانے تھے، اونچی نیچی باتیں ہو جانی تھی، یورپینز بڑا سیریس لے رہے ہیں رشیا کی ایگریشن کو، انویژن کو آن یوکرائن، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان دا ساڈا بھی پٹھا ہی صاحب ہے، وہ پٹھا صاحب کی ہے دیٹ جب وقت ہوتا ہے سائیڈ لائن کا ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جب پاکستان بالکل کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، ہمیں بالکل نیوٹرل ہونے کی ضرورت تھی ان دا ٹائمز آف دا کولڈ وار میں جب ہمیں بالکل نیوٹرل ہونا تھا تو اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت ہم نے جناب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہم جو تھے وہ جنہوں کہتے ہیں چھالا مار دے سی امریکہ دے کیمپ وچ بڑھ گئے، اور پھر ہم نے سوویت کو ناراض کر لیا، اور جب ابھی وہ ممالک جنہوں نے پچھلے 70-75 سالوں میں اپنی پارشل انڈیپینڈنس حاصل کر لی ہے، جو آپ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں، وہ اکنامیکلی تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ پولیٹیکلی تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے یہ تو پریشان کن ہے، اور اس کا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ ٹینشن والی بات ہے اس وقت پاکستان کے لیے، کہ ہم جو ایک پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں یوکرائن کے اوپر اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یو ایس نے بھی وارن کیا ہے پاکستان کو کہ یوکرائن وار کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور دوسرا ظاہری بات ہے وہ دیٹ کوڈ بی ان ٹرمز آف فائنینشیل جو پوزیشن ہے، ہمارے جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ فائنینشیل معاملات ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موہد یوسف صاحب ہیں، ان کا وزٹ تھا یو کے کا، ان کو دعوت دی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس ویک انہوں نے جانا تھا وہاں پہ، لیکن یوکرائن ایشو کی وجہ سے یو کے نے کہا کہ ہم نے یہ آپ کا جو وزٹ ہے یہ کینسل کر دیا، اور انہوں نے ابھی جب یو این جی اے میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو پاکستان نے اس کو ووٹ ہی نہیں ڈالا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ اس سے ایگری ہے نہ اس سے ڈس ایگری ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے ایٹ دا اینڈ جو رشیا کو جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ ووٹ کم پڑ گئے۔ یہ صرف پاکستان نے نہیں کیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان، یعنی اس ریجن کے 4 ممالک امپورٹنٹ کنٹریز ہیں چاروں، انہوں نے اس کو ابسٹین کیا، وہاں پہ ووٹ نہیں دیا۔ تو باقیوں کے بارے میں تو کوئی خاص خبر میں نے نہیں پڑھی، لیکن پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ یہی بات جو ہے وہ ہندوستان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے بھی اچھا نہیں کیا، ان کو شاید نہیں کہا، آئی ڈونٹ نو، میرے سامنے سے کوئی خبر نہیں گزری کہ ان کو کہا انہوں نے، یا یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ نہیں ہندوستان تو شاید نہیں سنے گا ہماری کوئی بات، اس لیے ان کو نہ کہا ہو، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کیونکہ وہ تھوڑے سے ایسا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار مانگ تانگ کے چل رہا ہوتا ہے تو اس پہ اثر زیادہ ہوگا، اس لیے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، حالانکہ جو آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے یہ اس کے خلاف ہے، اس کے جو بیسک رولز ہوتے ہیں اس کی خلاف ورزی، آپ کسی کنٹری کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں جی آپ نے یہ کرنا ہے، ہاں آپ اس کو کسی اور طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، جس طرح ان کی بہت ساری یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں، ڈنمارک کی ہے، جرمنی کی ہے، اٹلی کی ہے، اور یورپین کنٹریز کی یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹ کی، ویسے ہمارے فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز وہاں پہ بہت زیادہ جاتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے پاس، ایک اچھی مارکیٹ میں کہوں گا، تو یہ ساری چیزیں اس میں وہ پاکستان کو پھر
یقیناً وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عاصم افتخار صاحب ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کیونکہ امریکن جو ایمبیسڈر ہیں، نئے سفیر کی تعیناتی ہوئی ہے اور وہ جو ہے اپنی جو ایمبیسی ہے وہ جوائن کر لیں گے ابھی 1 یا 2 دنوں میں۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں مگر بھارت نہیں چاہتا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، کیونکہ اکثر سعودی عربیہ اور باقی کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا پاکستان میں اثر رسوخ زیادہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلے ختم کر لیے جائیں، اور تعلقات بہتر بھی ہے اگر ہو جائیں، لیکن فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے جو واٹر کمشنرز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے، ان کے بیچ میں 3 روزہ ڈائلاگس چلے اسلام آباد میں۔